ایک نئے موضوع کے ساتھ، جس کا نام ہے علم اور عالم کی فضیلت۔ عزیزو، علم کی اہمیت کے لیے پروردگار عالم نے اپنی وحی میں جو سب سے پہلے وحی نازل کی حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، تو اس میں جو سب سے پہلے نعمت کا تذکرہ کیا ہے خلقت انسان کے بعد، وہ ہے علم۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ صرف ترجمے پہ توجہ فرمائیں تو اہمیت علم آپ کو اس کا اندازہ ہوگا۔ عزیز و پروردگار کہہ رہا ہے پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا، یعنی پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، اس رب کے نام سے پڑھیے جو بہت کرم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا الذی علم بالقلم، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے۔ پھر فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، پروردگار نے ہر وہ چیز جو انسان نہیں جانتا تھا اس کو عطا فرمائی، اسے بتایا۔ یہ تھی علم کی فضیلت، یعنی ہم پیدا ہوئے تو جاہل تھے، یہ صحیح ہے، لیکن اب جب ہم بڑے ہوئے تو اب ہم کو جاہل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہم کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ کیونکہ کسی کے اوپر برتری اگر حاصل ہے یا اس کے درجے بلند ہیں تو علم کی بنیاد پر۔ جاہل رتبے میں کم ہوتا ہے، عالم رتبے میں بڑا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ پروردگار ان لوگوں کے درجے کو بلند و بالا، عرفہ و اعلیٰ کرنا چاہتا ہے جو ایمان لائے اور جو علم حاصل کیے، یعنی عالم کو فضیلت دی ہے قرآن حکیم کے بقول کہ ہم اس کے درجے کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ تو درجہ کس کا بلند ہوگا؟ کبھی جاہل کا نہیں، ہمیشہ عالم کا بقول قرآن۔ عزیزو، اب مجھے آپ اجازت دیجئے اور میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے، تاکہ اگر آپ شیئر کریں گے تو دوسروں تک یہ ٹوٹے پھوٹے جملے پہنچیں گے۔ اگر اس کے کسی کام آ جائے تو ہم کو تو ثواب ہوگا ہی، آپ کو بھی ساتھ میں ثواب ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔